تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ چوتھا پارہ جو آج میں تلاوت کیا گیا اور یہ سورہ آل عمران میں جو چوتھے پارے میں مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سورہ نساء سورہ آل عمران اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زہراوین کہا ہے، یعنی بہت ہی چمکدار اور عمدہ صورتیں. آپ جب غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت اور ضلالت کا فلسفہ بیان کیا ہے، کیسے ہدایت ملتی ہے اور کیسے انسان گمراہ ہوتا ہے اور کیسے پوری قومیں گمراہی کے اندر جا پڑتی ہیں اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ پورا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے گزشتہ دروس میں پہلے درس میں تو ہم نے اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا، لیکن باقی دروس میں اسے ہم بیان نہیں کر پائے. اس لیے نہیں بیان کر پائے کیونکہ وہ ایک تفصیل طلب ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ دونوں تفسیریں، سورہ بقرہ کی بھی، سورہ آل عمران کی بھی اور اس کے بعد کی بھی، یہ تفاسیر ہماری موجود ہیں اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ان دو صورتوں کی تفسیر آپ ضرور سنیں، اس لیے کہ اس سے بہت ہی ہدایت اور ضلالت کا پورا ماجرا اس سے منسلک ہے. اب یہ یہاں سے جو چوتھے پارہ جو پڑھا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم وہ عظیم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، عظیم نیکی، اللہ کی سب سے بڑی خوشنودی تم حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو تم کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. اور تم جو بھی خرچہ کرو گے، من شیء، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچہ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا ایک باغ تھا بیروحہ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے اپنا باغ بیروحہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو خیبر کی جو زمین ہے، وہاں کے جو باغ ہے، وہ مجھے بہت پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا باغ کو اپنے پاس روکو اور اس کے پھل کو اللہ کے نام پر صدقہ کرو. چنانچہ انہوں نے پورا باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی پارے کے اندر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر حالت ایمان میں، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقہ بن کے، گٹ بن کے آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم باہم دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تم کو آپس میں دوست بنا دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت سے تم باہم بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے تم کو بچا لیا. اللہ اسی طرح سے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. عزیزان محترم، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو باہم ایمان کے رشتے میں پرو دیا، جیسے ایک ہار پرویا جاتا ہے. سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تفرقہ ہو جائے، لوگ الگ الگ ہو جائے. چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو گئے، ذرا باتوں پر سر پھٹول ہو گیا، ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا چھوٹی باتوں پر. کہیں نالی کے جھگڑے ہیں، کہیں سڑک کے جھگڑے ہیں، کہیں گھروں کے جھگڑے ہیں، کہیں ذرا سی بات کے جھگڑے ہیں.
اللہ نے سخت کہا فویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں. آپ کی بات سنی ادھر پہنچا دیا، ادھر کی بات سنی ادھر پہنچا دیا. یہ جو قطات ہے، حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا لا يدخل الجنت قطات، جنت کے اندر وہ جا ہی نہیں سکتا جو یہ چغلی کرنے والا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے والا ہے، رائی کا پہاڑ بنانے والا ہے، دلوں میں تفرقہ اور دشمنی پیدا کرنے والا ہے. اور حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ تم برداشت کرو، تم اللہ کے لیے صبر کرو. اگر تمہارے بھائی سے تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ایسی چیز پہنچے جو تمہارے دل کو ناگوار ہو، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو. تم اللہ کے لیے معاف کرو گے، اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرے گا اور تمہیں اس جگہ پر معاف کرے گا جس وقت معاف کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور سب سورج کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے 1.25 میل کے. اس وقت عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے لیے اٹھنے اور بیٹھنے والا ہو، اللہ کے لیے ملاقاتیں کرنے والا ہو، اللہ کے لیے بیٹھنا اور جدا ہونا اور اللہ کے لیے باہم بیٹھ کر گفتگو کرنے والا ہو. وہ عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ہونے چاہیے ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، معروف کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب کہ تم بہت کمزور تھے. عزیزان محترم، بہت ہی سننے والی آیت ہے، یہ بہت جاننے والی آیت ہے. مسلمانوں کی تعداد بالکل کم. جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے تھوڑے سے، اب وہ سکون سے رہنے لگے تو مکے کے لوگوں کا گوارا نہ ہوا. یہ غرور میں بھرے ہوئے لوگ، گھمنڈ میں چور، وہاں سے اٹھے اور انہوں نے پہلے تو مدینے کے لوگوں کو خطوط لکھے، یہودیوں کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ تم ان مسلمانوں کو اپنے یہاں سے نکال باہر کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ وہ 1000 کا لشکر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ کہ ان کے پاس نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت، کچھ نہیں، تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، زرہ بھی نہیں، زرہ کسی کے پاس نہیں. خود جو پہنا جاتا ہے سر کے اوپر اور زرہ جو پہنی جاتی ہے سینے کے اوپر، وہ موجود نہیں. اب آپ ذرا سا سوچیں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، جبکہ لوگوں کے دل چھوٹے ہو چکے تھے، امیدیں ہار چکے تھے، لوگوں کو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اب کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے. اللہ نے فرشتے اتار دیے. میرے عزیزو، بہت بڑی بات ہے آگے چل کر جو بات ارشاد فرمائی گئی. ہم نے کہا نا قرآن پاک کے جو معانی اور مطالب ہیں، اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے ہے. آگے فرمایا گیا، یہ بدر کا پورا نقشہ پیش کیا گیا، مسلمانوں کے ایمان کو بتایا گیا، اللہ کی مدد کو بتایا گیا، اور یہ کہ مسلمانوں کو کیسے اللہ نے غالب کیا جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بے سر و سامان تھے، اللہ نے ان کو غالب کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، یا کوئی ان کو قتل کر دے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے؟ اور جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ اٹھائے گا، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا. یہ بات بیان کی گئی. اب آگے دیکھیے، اب اس کے بعد اللہ نے جنگ احد کا تذکرہ فرمایا. جنگ احد کا تذکرہ، جنگ احد بدر کے بعد ہوئی ہے. بدر میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے تو ان کفار کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا، اور بعضوں نے تو قسم کھائی کہ ہم نہائیں گے نہیں، بعضوں نے قسم کھائی کہ ہم سر میں کنگھیاں نہیں کریں گے، اور گرد و غبار میں ہمارے بال اٹکے رہیں گے جب تک کہ ہم بدلہ نہیں لے لیں گے.
चुनांचे कुफार ने और आसपास के इलाकों से अपने लोगों को, खानदान के लोगों को, अपने खुलफा को, हलीफों को जोड़कर वो फिर आए जंग करने के लिए। उहद के मैदान में जंग लड़ी गई। अब यहाँ पर बहुत सुनने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया। उहद के मैदान में अल्लाह ने वादा किया था कि मुसलमानों की मदद करेगा। अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया। इस तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम कत्ल कर रहे थे काफिरों का अल्लाह के हुक्म से, हत्ता, यहां तक कि फिर वो मौका आया, इदा फशिलतुम, तुम नाकाम हो गए, फिर तुम हार गए, हारने लगे। क्या वजह थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में 50 सहाबा कराम को जबल रुमात पर अब्दुल्ला इब्न जुबैर की सरकर्दगी में उनको अमीर बनाकर वहां पर मुतय्यन किया था और कहा था कि तुम यहां से मत हटना, चाहे तुम देखो कि परिंदे हमको उठाए लिए जा रहे हैं, तब भी तुम अपनी जगह को छोड़ना मत। और फिर जंग हुई और अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। मुसलमान फतेहयाब हो गए, कुफ्फार भागने लगे, अपने सामान को, घोड़ों को, तलवार को छोड़कर भागने लगे। जब यह मौका आया तो मुसलमान उनके सामान को लेने लगे, तलवारें उठाने लगे, नेज़े उठाने लगे, घोड़े पकड़ने लगे। तो उधर जो वहां पर जबल रुमात पर लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जंग तो अब खत्म हो गई, लिहाजा हमको भी सामान लेना चाहिए जैसे बाकी लोग ले रहे हैं। उनके अमीर ने उनको टोका और कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने हमको मना किया था कि हम यहीं पर रहेंगे, हम यहां से हटेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जंग के मौके के लिए बात थी, अब जंग तो खत्म हो गई है, अब हम लोग जा सकते हैं। उन्होंने अपने अमीर की बात नहीं मानी और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ किया और वहां से वो उतरे और 4-5 लोग वहां पर बाकी रह गए और वहां से वो उतर के मुसलमानों के साथ में शरीक हो गए। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने दूर से देखा कि वो पहाड़ी खाली है, उन्होंने अपने झंडे के तले सारे लोगों को जमा किया और वहां से घूम कर आकर मुसलमानों की पुश्त पर, उनके बैक पर हमला कर दिया और इस तरीके से मुसलमानों को तितर बितर कर दिया। और एक ने खबर उड़ा दी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए। ये बात सुनकर मुसलमानों के हौसले और पस्त हो गए। बहरहाल उस मौके पर काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घेरा, तीर चलाए। ऐसे मौके पर सहाबा कराम की जानिसारी के और उनकी फिदाई के वो वाक़यात पेश आए हैं जो तारीख के अंदर दर्ज हैं और अल्लाह की बड़ी मदद भी हुई। खैर उसके बाद पासा पलटा और कुफार फिर भागे और ये जंग बराबर सराबर पर खत्म हो गई। अल्लाह ने इस पूरे वाक़ये पर तबसरा किया और ये कहा वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, और अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया जब तुम अल्लाह के हुक्म से इन कुफ्फार को, इन दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि तुम फिर नाकाम हो गए और तुम फिर अम्र में, अल्लाह के रसूल के हुक्म में, उस मामले में झगड़ा करने लगे। वह असई तुम, फिर तुम नाफरमानी करने लगे। मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, जबकि अल्लाह ने तुमको वो दिखा दिया जो तुम पसंद करते थे, यानी फतेह अल्लाह ने दिखा दी। फिर तुम आपस में लड़ पड़े, तुम अल्लाह के रसूल को, हुक्म को लेकर झगड़ा करने लगे। तुम इस पर झगड़ा करने लगे कि अल्लाह के रसूल की बात मानी जाए या ना मानी जाए, इस पर तुमको झगड़ा होने लगा। तो फिर तुमको मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह, तुम में से बाज दुनिया की तलब रखते थे, दुनिया के लिए भाग खड़े हुए, तलवार उठा लें, घोड़े उठा लें, जो सामान फेंका हुआ है उसे उठा लें। व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह, और बाज आखिरत को चाहते थे। सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम, फिर अल्लाह ने तुमको फेर दिया उनसे, अब तुम शिकस्त में खा गए। लियब्तलियकुम, या अल्लाह ने इसलिए किया ताकि तुमको आजमाए, तुम्हें पता चले कि रसूल के हुक्म को छोड़ने का अंजाम क्या होता है, तुमको पता चलना चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। ऐ सहाबा की जमात, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है, अल्लाह दिलों को पढ़ लेता है। वो जानता है कि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो, तुम रसूल के हुक्म के खिलाफ जा नहीं सकते थे, लेकिन ये एक वक्ती तौर पर ऐसा फैसला तुमने ले लिया जो गलत था। अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़्ल अलल मोमिनीन, और अल्लाह मोमिनीन पर बड़ा फजल करने वाला है। अजीज़ा ने मोहतरम, आज भी जब आप सर उठा कर देखिए तो हम अपने आप में, अपने गरेबान में झांक कर देखें, हम अल्लाह के रसूल की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। कितनी ही ऐसी हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल की सही हदीसें हैं, हमारे सामने आती हैं और हम कहते हैं कि यह हमारा मसलक नहीं है, हम इस पर अमल नहीं करते, हमारे इमाम का कौल नहीं है, यह हमारे इमाम का फतवा नहीं है, हमारे उलमा का फतवा नहीं है। कितनी ही ऐसी हदीस,
آج یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو ان قرآن پاک کے اندر یہ شکل دکھائی نہیں دیتی، یہ آئینہ دکھائی نہیں دیتا، یہ ہدایت اور ضلالت کا معیار دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے تم کو بلند کیا تھا، تمہیں سربلند کیا تھا، بلندیوں سے نوازا تھا، حکومت بھی دے دی، اقتدار بھی دے دیا، امن و امان بھی دے دیا، سکون بھی دے دیا، دولت بھی دے دی تمہیں، اب کیا چاہیے تھا؟ لیکن جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لیا، پھر تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ شریعت پر تم چھوڑ بیٹھے، بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی من مرضی تم کرنے لگے، تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کے سائے مسلط کر دیے، یہ نکبت و ادبار کے سائے، ذلتوں کے سائے تم پر مسلط کر دیے گئے۔ جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے، اللہ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات نہ تبدیل کرے، اپنے آپ کو نہ درست کرے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت اور سن لیجیے، ایک آیت اور ہے، یہ سورہ آل عمران کے یہاں پر آیت ہے، آیت نمبر 186 ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سنو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے، اذًا کثیرا، ایسی باتیں تم سنو گے جس سے تم کو تکلیف ہوگی۔ یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، مشرکین سے بھی، دنیا کے ہر مشرک سے تم کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس سے تمہارے دل کو تکلیف ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم نے صبر کی راہ اختیار کی، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی راہ اختیار کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ چیز بڑے ہی عزم کا معاملہ ہے، عزم امور میں سے یہ چیز ہے، اگر تم کر لے گئے تو اللہ کی مدد تم کو شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی بھی اس میں آیتیں ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔